ہمارے پیارے آسمانی باپ، آج صبح ہم تیرے کلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو ہم سبوں سے جو یہاں پر ہیں، اور اے خداوند اپنے خادم کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں سے کلام کر۔ خداوند تیرا کلام آج زندگیوں کے لیے، خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہوا۔ خدا زندگیاں تبدیل ہوں اور کلام کی قدرت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور وہ یکسر تیرے نام میں اور تیری محبت میں بڑھتے چلے جائیں، یسوع مسیح کے فتح مند نام میں، آمین۔ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، سب مل کر کہیں گے ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے ہم زوردار تالیوں کے ساتھ خداوند کے خادم اپنے نہایت ہی محترم علی جناب پادری نوید ملک صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور آج صبح خداوند کے کلام کو پیش کریں۔ زوردار تالیاں۔ مسیح خداوند کے خوبصورت ترین نام میں آج صبح ایک مرتبہ پھر آپ تمام مسیح خداوند میں بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ آج پھر میرے لیے یقیناً بہت ہی انمول اور خوبصورت موقع ہے کہ 2012 کے اختتام پر، جبکہ 2013 ہمارے دروازہ پر کھڑا ہے، آپ کے ساتھ مل کر اس پرستش کے وسیلہ سے برکت پا سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے والا ہوں۔ میں اس بات کے لیے بھی خداوند کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج صبح میرے لیے اور آپ کے لیے اس سال کے اختتام پر، جیسا کہ ہم نے سنا، یہ ایک آخری سنڈے ہے، آخری اتوار۔ اس کے بعد 2012 میں کوئی اتوار نہیں آئے گا۔ 2013 کا اتوار کس نے دیکھا ہے؟ ہمارے لیے آج اور یہی گھڑی ہے جو برکت پانے کی گھڑی ہے، گنوانے کی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت اپنی توجہ مکمل طور پر خداوند کے کلام کی طرف دینے والے ہوں، تاکہ وہ آج مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے بکثرت ظاہر ہو سکے۔ اس سال کے اختتام پر کلیسیائی اعتبار سے آنے والے کل کے پروگرام کے بارے میں بھی انسانی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن میرے لیے جہاں تک لگتا ہے 2012 کے اینڈ پر آج یہ ایک آخری میسج ہے جو میں خداوند کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لہذا مکاشفہ کی کتاب میں آیا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ میرا ہر اگلا جملہ میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا سبب ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خوب کان لگا کر انسان کے وسیلہ سے خداوند کی آواز کو سننے والے ہوں، کیونکہ وہ آج مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے یہاں موجود ہے۔ لہذا ایک لحاظ سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیو ایئر یعنی سال نو کا میسج ہے یا پیغام ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ لہذا بھرپور توجہ دے کر سنیے کہ آج خدا کا روح اس برتن کے وسیلہ سے آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی توجہ عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب میں لے کر جا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ زبور کی کتاب میں ٹوٹل 5 کتابیں ہیں۔ زبور کی کتاب میں 5 کتابیں ہیں، اگر نہیں معلوم تو بعد میں 1 2 3 4 کر کے 150 تک جائیں تو آپ کو خود ہی پہلی کتاب دوسری کتاب لکھا ہوا ملے گا۔ لیکن
لیکن یہ جو 150 کے 150 مزامیر ہیں یہ سارے کے سارے داؤد کے نہیں ہیں. یعنی یہ 150 کے 150 مزامیر یہ داؤد نے نہیں لکھے ہیں، سارے کے سارے نہیں. کچھ ہیں جو داؤد نے لکھے ہیں، لیکن آج صبح جو زبور میں نے انتخاب کیا ہے یا خدا کے روح نے مجھے بتایا کہ اس پر آج بات کروں، وہ زبور 40 ہے. کاش کہ میں نمبر نہ بتاتا اور پہلے آیتیں پڑھ لیتا تاکہ میں پوچھتا پھر کہ کون سے زبور سے میں نے یہ آیات تلاوت کی. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ ایک بیدار کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے مجھے بتا ہی دینا تھا کہ یہ زبور 40 ہے، اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. لہذا زبور 40 کی پہلی 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی جاتی ہے. غور سے سنیے گا. زبور نویس کہتا ہے، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی. اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو نثر کی صورت میں کلام ہے، اور ہم جو منظوم کلام نظم کی صورت میں جو ہم اس زبور 40 کو گاتے ہیں اس کے پہلے بول کچھ یوں ہے، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، تے اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں تھوں ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر. چٹان اتے رکھے پیر میرے تے بخشیے قدمانو استواری. میں نے 2 دفعہ یہ آیات آپ کی خدمت میں مختلف انداز سے تلاوت کر لی تاکہ ہم احسن طریقہ سے بغور ان آیات پر اس قلیل سے وقت میں مل کر سیکھنے والے ہوں. پہلی بات جو اس زبور سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سال کے اختتام پر، وہ یہ ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے خداوند پر کیا کیا. 2 باری آیتاں پڑھیاں سن، خداوند پر آس رکھی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہاں پر موجود ہیں اور جب یا اسکرین کے سامنے آپ، تو جب میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں تو مجھے جواب ملنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مجھے یوں محسوس ہو کہ کوئی ایک ہی مسیحی پوری کلیسیا میں بیٹھا ہوا ہے. مجھے پتا چلے کہ واقعی ہم سب مسیحی خانہ خدا میں اپنے معبود کے سامنے عبادت کرنے کے لیے بطور عابد آئے ہیں، اسے سجدہ کرنے کے لیے بطور ساجد اس کے حضور حاضر ہے. لہذا زبور نویس یعنی داؤد کہتا ہے میں نے خداوند پر آس رکھی. یہ بڑا زبردست پیغام ہے صرف اتنے سارے ہی چند الفاظ میں، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند پر آس رکھی. آس سے آسان لفظوں میں مراد امید کے ہیں، یا خداوند پر بھروسہ کرنا تھوڑے سے دور الفاظ ہیں، یا خداوند پر توکل کرنا، خداوند پر اعتقاد رکھنا یا تکیہ کرنا، یہ خداوند پر آس رکھنے سے مراد ہے. اور جب ہم خداوند پر آس رکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ داؤد کی زندگی میں اس طرح کے تجربات اسے ہوئے ہیں جو تجربات آج مجھے اور آپ کو ہوتے ہیں، اور ان تمام تر تجربات میں داؤد ایک ہی بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ میری آس اے تیرے اتے، اے یہوہ پاک خدا، یعنی خداوند پر میری آس اور امید ہے۔ یہ داؤد کی باتیں ہیں جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داؤد زندگی کے اس سفر میں کئی مشکلات سے دوچار ہوا۔ کیا میں اور آپ نہیں ہوتے؟ داؤد کے کئی دشمن تھے، بشمول فلسطی لوگوں کے، ساؤل بادشاہ کے، جاتی جولیت کے، اور کئی اور۔ کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہماری مخالفت میں ہیں؟ سوچیں۔ پھر داؤد جن آزمائشوں سے دوچار ہوتا تھا، ویسی آزمائشوں سے میں اور آپ بھی دوچار ہوتے ہیں۔ داؤد کے سامنے جو مشکلات، رکاوٹیں اور پرابلمز تھیں، سیم اسی طرح سے میرے اور آپ کے سامنے بھی وہی رکاوٹیں، وہی مشکلات اور وہی مسائل ہیں۔ داؤد کبھی کبھی ناکام ہو جاتا، ہمت ہار جاتا تھا۔ شکر ہے ایسے نہیں ہوتے ہیں نا، ہم بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی سر پھاڑ کے بہ جاتے ہیں، پتہ نہیں اب کریں تو کیا کریں۔ کئی دفعہ اسی طرح سے ہوتا ہے، مختلف خاندانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف چرچز میں ہم عبادات کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں تجربہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایس منڈے تے ہاتھ رکھ کے دعا کرو، ہم کرتے ہیں، یہ ہم شفا نہیں دیتے لیکن ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ جو شافی ہے وہ خود ہی اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، خواہ ابھی دے دے یا بعد میں دے، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن اگر چند دن تک بات نہ بڑھے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سوچتے ہیں پتہ نہیں کدوں YMCA میں کوئی گورا آئے گا، دعا کرے گا، پھر بات بنے گی۔ یعنی ایک بندے پر آس، گل نہیں بنی، پھر گورے تے آس، اور جب وہاں سے وہ دعا کرتا ہے وہ سوچتے ہیں انج گل نہیں بنے گی، ضرور ہے کہ وہ میرے قریب آئے، اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھے، میرا سر ہلائے جلائے اور پھر کہے یسوع کے نام میں نکل جا، تو پھر بات بنے گی۔ کئی لوگوں کا اس طرح کا اعتقاد اور بھروسہ ہے، امید ہے کہ آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ اور پھر بھی بات نہ بنے تو وہ سمندر کے کنارے ہیں، ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں ہر جمعرات کو رش لگا رہتا ہے، پتہ نہیں ساڑھے بھی کنے جاندے ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آس اور امید خداوند پر نہیں بلکہ بشر پر اور مردوں پر ہے۔ اور کتاب مقدس میں آیا ہے ملعون ہے وہ شخص، وہ آدمی جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور خداوند پر توکل نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی اہم صداقت ہے۔ داؤد کی زندگی میں یہ صرف ایک ریفرنس، ایک حوالہ نہیں جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند پر آس رکھی۔ پتہ نہیں کتنے الفاظ اور کتنے حوالے میں بطور فہرست آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، اور پھر آپ کے سامنے بالکل کلیئر پکچر، تصویر آ جائے گی کہ داؤد نے کہاں کہاں خداوند پر آس اور امید رکھی۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ داؤد کی خداوند پر آس اور امید تھی، اسی لیے اس
یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داؤد جانتا تھا کہ میری آس اس پر ہے، جس سبب سے وہ کہتا ہے خداوند میری پناہ گاہ ہے، وہ میرے چھپنے کی جگہ ہے، وہ میری سپر اور ڈھال ہے، وہ میرا محکم قلعہ ہے، وہ میرا اونچا برج ہے، وہ میری نجات کا سینگ ہے، وہ اچھا چرواہا ہے، اور بہت کچھ اور داؤد کہتا ہے خداوند کے بارے میں۔ تو پھر وہ کیوں نہ کہے کہ میری آس اے تیرے اوتے اے یہوہ پاک خدا، کیونکہ وہ اس کو بڑے قریب سے جانتا تھا کہ خداوند پر آس رکھنے والے کبھی بھی کسی موڑ پر بھی ناکام نہیں ہوتے۔ کامیابی اور کامرانی کی منازل ان کے پاؤں کو چھوتی ہے، جس سبب سے اس نے اپنی آس اور امید خداوند پر رکھی، اور وہ جانتا تھا کہ ضروری ہے کہ میں صرف اور صرف اس کو دیکھتا رہوں۔ 2012 میں کیا میری اور آپ کی کوئی ایسی ضروریات تھیں کہ ہم نے ان ضروریات کے لیے دعائیں کی، مختلف طریقوں سے معجزات طلب کرنے کی کوشش کی، خواہ بیماری آئی، خواہ ٹینشن اور پریشانی ہوئی، خواہ بہت ڈپریس اور مایوس ہو گئے، یا کسی مصیبت سے دوچار ہو گئے، یا خاندانی طور پر موت کے آہنی پنجوں نے ہمارے کسی عزیز کو اپنے اس پنجے میں لے لیا ہو، یا شاید کوئی اور طرح کی لڑائی جھگڑا یا افراتفری، اور آپ نے دعا کی ہو اور آپ کی خداوند نے سنی ہو، اور اس کے بعد آپ کی آس اور امید یعنی خداوند پر ہونے کے سبب سے آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شاید یہاں بھی کچھ ہوں، کہ جب 2012 میں اس طرح کی مصائب اور مشکلات آئیں تو بجائے اس کے کہ ہم خداوند پر آس رکھتے، شاید ہم سیاست دانوں کے پاس، پولیٹیکل لیڈرز کے پاس، محلے کے جو معزز لوگ تھے ان کے پاس، چودھریوں اور نمبرداروں کے پاس گئے کہ وہ ہماری بات سنے اور شاید اس کا کوئی حل ہمارے لیے نکل آئے۔ یہ ایک صداقت ہے جو خداوند کے مقدس کلام میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ میری آس خداوند پر ہے، میری آس خداوند پر ہے، میں نے خداوند پر آس رکھی۔ اور میں سمجھتا ہوں جو آس کا دورانیہ ہے، ٹائم پیریڈ، یعنی جب تک ہماری آس پوری نہیں ہوتی، جب تک ہماری امید رنگ نہیں لاتی، جب تک ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا، اس وقت تک ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے، اور ہم چاہتے ہیں یہ کل کیوں، دیر کیوں ہو رہی ہے، خدا سن کیوں نہیں رہا ہے، میری دعا کا جواب کیوں نہیں ملا ہے، کیا ریزن ہے؟ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میری دعا کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ شاید 2012 کے اختتام پر جب ہم ہیں تو ہم سوچتے ہوں کہ 2012 جنوری سے میری کئی ایسی دعائیں تھیں جو ابھی تک رکی ہوئی ہیں، کچھ دعاؤں کے لیے میں نے انتظار کی، کچھ دعاؤں کے لیے میں نے انتظار نہیں کی، میں نے خداوند پر آس رکھی، لیکن کئی الو خود سیدھے کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہاں پر خداوند کے مقدس کلام میں داؤد کہتا ہے میں نے خداوند پر آس رکھی، لیکن اس کے آس رکھنے میں ایک اور خاصہ یا ایک اور خصوصیت بھی نظر آتی ہے کہ آس رکھی تو کیسے رکھی؟ کیسے رکھی؟ داؤد نے خداوند پر آس رکھی، کیسے رکھی؟ صبر کے ساتھ۔ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے خداوند پر آس تو رکھی، لیکن ساتھ ساتھ میں نے صبر بھی کیا۔
یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہم بڑے جذباتی اور ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جلدی سے جواب ملے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں جب یہ پی ٹی سی ایل ٹیلی فون نہیں تھے یا بڑے بڑے آفیسز میں، گورنمنٹ آفیسز میں تھے، شاید اس سے پہلے ٹیلی گرام تھا، کوئی کراچی میں حادثہ ہو گیا اور اپنے عزیزوں کو آپ اسلام آباد